اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک سکندر نامی غلام کام کیا کرتا تھا، اور اس سکندر کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی ٹف سے ٹف سچویشن میں اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتا تھا، اپنے آپ کو خوش رکھ لیا کرتا تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی چیز کم ہے تب بھی وہ ہنستا اور مسکراتا رہے گا، اور اگر اس کے پاس کوئی چیز زیادہ آ جاتی ہے تب بھی وہ ہنستا اور مسکراتا رہتا ہے۔ بادشاہ ایک اپنے غلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سکندر کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ غلام یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد اس کے دماغ میں ایک ترغیب آتی ہے، اور وہ ترغیب یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا سا ڈبہ تیار کر لیتا ہے۔ اس ڈبے کے باہر بڑے مارکر سے 100 لکھ دیتا ہے، 100 کا ہندسہ لکھتا ہے، اور بادشاہ کو اپنے ساتھ لے کے عام سے کپڑے پہن کے اس سکندر کے گھر کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہی ڈبہ سکندر کے دروازے کے سامنے رکھ کے وہ اور بادشاہ واپس محل میں آ جاتے ہیں۔ اسی ٹائم پہ سکندر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کی پہلی نظر بھی اس ڈبے پہ پڑتی ہے جس کے اوپر 100 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ڈبہ اٹھاتا ہے اور گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ڈبے کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سے 99 سکے نکلتے ہیں، اور وہ سکے بھی سونے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سکندر بہت خوش بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ اس ڈبے کے باہر 100 لکھا ہوا ہے، مگر اس میں سکے 99 ہیں، ایک سکہ کہاں پر گیا؟ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس ایک سکے کی خاطر پوری رات ارد گرد کی جگہوں پر چیک کرتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر ان کو وہ ایک سکہ کہیں پر نہیں ملتا۔ سکندر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی محل میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے بادشاہ کو سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد ہنستا اور مسکراتا چہرہ لے کر اپنے کام کی طرف چلا جاتا ہے۔ مگر اگلے دن اسی روٹین میں تھوڑا سا چینجنگ آ جاتی ہے۔ سکندر محل میں تو آتا ہے مگر بادشاہ کو سلام نہیں کرتا اور آتے سار اپنے کام میں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ ایک بات نوٹ کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی کے اثرات ہیں۔ بادشاہ اس غلام کو بلاتا ہے اور سکندر کو بھی ساتھ ہی بلاتا ہے۔ سکندر اسی دوران اپنے کل کا ہوا ہوا واقعہ بادشاہ کے سامنے رکھتا ہے، بادشاہ کو بتاتا ہے۔ بادشاہ اپنے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لا کے ملازم کی طرف دیکھتا ہے، اور ملازم پھر بولتا ہے کہ سکندر یہ ہمارا ہی ترغیب تھی، یہ ہمارا ہی آئیڈیا تھا کہ ہم تمہارے چہرے پہ پریشانی دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو خوش رکھتے ہو، ہنستے اور مسکراتے ہو۔ ساتھ ہی ملازم ایک اچھی سی نصیحت بھی کر جاتے ہیں کہ سکندر، قدرت نے ہمارے حصے میں 99 لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اس 99 کو 100 کرنے کے چکر میں اپنی پوری زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہمارے نصیب میں، ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 99 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مگر ہم اس 99 کی لالچ میں ایک اور چیز حاصل کرتے ہیں اور اس کو 100 مکمل کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ہمارے نصیب میں ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت، ہمیں یہ فیسلٹیز اور ہمیں یہ چیزیں اس ٹائم کے لیے دی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو، ان تمام قدرت نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، ہم ان کو اسی وقت صحیح معنوں میں استعمال کریں اور مستقبل کی سوچ اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ہم اپنے آج کو اپنے کل کے لیے خراب کر دیتے ہیں، ہم اپنے آج کو بھی صحیح طرح ہنسی خوشی انجوائے نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے کل کو بھی اس کل کے لیے ہنسی خوشی انجوائے نہیں کر سکتے۔ اب تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔